السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی تھی ڈاکٹر شہزاد نسیم جو سنگاپور میں اپنا بزنس کرتے ہیں، مائن ہارٹس کے نام سے ان کی ایک انجینئرنگ کمپنی ہے، تو اس کے کچھ چھوٹا سا ہم نے تعارف بھی کروایا۔ لیکن مجھے بہت سارے فون آئے کہ وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر شہزاد نسیم جو ہیں وہ ایکچولی ان کی کیا کیا ایبلٹی ہے۔ پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا۔ لیکن ناظرین، آپ یقین کیجئے گا، اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں کہ ذرا یہ نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے، تو اس مٹی نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں پاکستان کے، جن کے اوپر ناظرین ہمیں نہ صرف فخر ہے بلکہ وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی جو نیک نامی دنیا میں ہے اس کے لیے ان کا نام ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہاں، یہ مانتے ہیں ہم کہ کافی سارے مسائل اس وقت موجود ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے۔ جب یہ آزاد ہوا تو اس نے آزادی کے فوراً بعد آپ حیران ہوں گے کہ جرمنی جیسے ملکوں کو اور ملیشیا جیسے ملکوں کو زکوٰۃ اور جو امدادی فنڈز ہیں وہ جاری کیے، ایون قرضے تک دیے۔ مختلف ممالک کی ایئر لائنیں چلائیں پاکستان نے، اور اسی طرح پاکستان کے سپوتوں نے دنیا میں اگر ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں تو ہر شعبے میں انہوں نے اپنا نام کمایا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہی رہی کہ کوئی اچھی قیادت ہمیں نہ مل سکی جو ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو پاتے۔ خیر، میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر شہزاد نسیم کی۔ تو ڈاکٹر شہزاد نسیم کی جو پچھلی ویڈیو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کی، کہاں سے تعلیم حاصل کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر شہزاد نسیم مائن ہارٹ گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین کے طور پر اس میں اپنا فرائض انجام اپنے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کاروبار کی توسیع اور اس کے علاوہ کلائنٹس اور بڑے منصوبوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر بھی ہیں، یعنی مائن ہارٹ گروپ کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر اور گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین۔ انہوں نے مائن ہارٹ کی ترقی جو تیز رفتار ترقی ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگر ان کی کمپنی مائن ہارٹس کی بات کریں تو وہ عالمی سطح پر سب سے بڑی جو آزاد انجینئرنگ فرمیں ہیں اس میں وہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اس میں وہ ایک بڑا اور مستند نام سمجھا جاتا ہے۔ سنگاپور میں مائن ہارٹ گروپ دنیا بھر میں اس کے 55 دفاتر ہیں اور 5,000 کے قریب عملہ ہے، جس میں انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور بہت سارے افسران شامل ہیں۔ اور میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ واحد کمپنی ہے جو 25 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کے منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ کمپنی دنیا بھر میں تمام قسم کی عمارتوں اور جو اس کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں کے لیے لیڈ کنسلٹنسی، انجینئرنگ، ماسٹر پلاننگ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ ان کی زیر قیادت مائن ہارٹ کمپنی نے سنگاپور اور دنیا بھر میں بہت سارے تاریخی منصوبے ڈیزائن کیے ہیں۔ ایک قابل ذکر بات ہے کہ مائن ہارٹ گروپ کو جس وقت ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب نے حاصل کیا، یعنی 2010 میں، اور دوسرا اس کا جو ہیڈ کوارٹر میلبورن سے سنگاپور میں منتقل کرنا تھا، تو اس وقت وہ یہاں پر ایز اے سی او اس کمپنی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اور پھر ناظرین، ڈاکٹر شہزاد نسیم انہوں نے چین، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، جنوبی مشرقی ایشیا اور برطانیہ میں گروپ میں جو توسیع کی جا رہی تھی تو اس کی بھی انہوں نے قیادت کی۔ ڈاکٹر نسیم صاحب کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ ایک پیشہ ور انجینئر ہیں، تو انہوں نے مقامی اور علاقائی کانفرنسوں میں جو تقاریر کی ہیں وہ بھی انتہائی قابل ذکر ہیں۔ اور اگر اس کمپنی کی جو تعمیراتی صنعت اور اس سے متعلق جو تعلیمی پیشہ ورانہ قابلیت کی بات کریں تو اس کی ناظرین کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم کو کاروباری شخصیت کے اعتراف میں 2004 میں روٹری اے ایس ایم ای سنگاپور کی طرف سے سال کے بہترین کاروباری ایوارڈ اور 2012 میں
ارنسٹ اور ینگ انٹرپرنور آف دی ایئرز ایوارڈ انجینئرنگ سے بھی نوازا گیا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب انتہائی قابل ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ کس طرح کا درد رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح پاکستان کی جو مٹی ہے اتنی زرخیز ہے کہ یہاں کے سپوت جب وہ اپنی کسی بھی قابلیت دکھانے پر آتے ہیں تو پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب کی اگر قابلیت کی ہم بات کریں تو قابلیت تو اتنی بڑی ہے کہ ناظرین ہماری یہ ویڈیو انتہائی کم ہو جائے گی، لیکن میں ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 2014 میں پروفیشنل انجینئرز بورڈ کی طرف سے ممتاز پروفیشنل انجینئر ایوارڈ اور 2015 میں NUS ممتاز انجینئرنگ ایلومنی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مارچ 2017 میں انہیں ACES لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ جس طرح میں ناظرین کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر شہزاد نسیم اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ایسے ہیرے پاکستان کی مٹی سے ہی انہوں نے جنم لیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قابلیت ہے تو ایسے پاکستانیوں پر ہمیشہ فخر کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے شخصیات اور بہت ساری پرسنالٹیز کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس میں ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب نے پھر اگر آگے ہم چل کر ان کی اچیومنٹ کی بات کریں تو ڈاکٹر شہزاد نسیم نے ہونولولو یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور سے سول انجینئرنگ میں ماسٹر کیا۔ اب ناظرین اگر ہم بات کریں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی، جس طرح ہم نے اپنے ویڈیو کے درمیان میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر شہزاد نسیم وہ شخصیت ہیں کہ وہ بے شک دیار غیر میں بیٹھے ہیں، سنگاپور جیسے ملک کے اندر وہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں آج بھی پاکستانی غریب عوام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے انہوں نے کینسر کے مریضوں کا علاج کروایا، مستحقین کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی چیریٹیز دیں۔ چیریٹیز دینے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، جب بھی ان کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص حقدار ہے اور یہ ڈیزرو کرتا ہے تو انہوں نے کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ تو ناظرین ان کے بارے میں یہ بات بتانے کا مقصد کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی ترغیب ہوتی ہے کہ جو دوسرے صاحب ثروت لوگ ہیں وہ بھی ایسے اللہ کے کام کریں تاکہ دنیا میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ تو ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری بینگ مسلمان ہماری اصل دولت تو وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے انسانیت کے اوپر خرچ کی ہے، وہی ہمارے ساتھ جائے گی، باقی دنیا کی دولتیں تو یہیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شہزاد نسیم صاحب کو سلامت رکھے۔ جس طریقے سے انہوں نے سنگاپور میں بیٹھ کر اپنے ملک سے محبت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ دیکھیں اس کو بہت لوگوں نے پسند بھی کیا اور بہت سارے مجھے فون کال بھی آئے کہ اس میں ان کے ساتھ اداروں میں کس طرح کا سلوک کیا گیا، جو کہ انتہائی ایک قابل افسوس عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک طرف سے تو ستارہ امتیاز دیا جائے اور دوسری طرف ان کے خلاف اداروں میں جھوٹا محاذ کھول دیا جائے، تو ایسے لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ خوشی سے اپنے ملک میں آئیں اور بڑی انویسٹمنٹ کریں۔ ایسے قابل لوگ جو باہر کے ممالک میں بیٹھ کے خصوصاً انڈیا جیسے ملک میں بیٹھ کر بڑی بڑی ان کے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بزنس مین ہیں، ان کو جہاں کاروبار ملے گا وہ کریں گے، لیکن ایسے لوگوں سے حکومت پاکستان کو ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شہزاد نسیم اور ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ ایسے لوگ ہمارے لیے ہمیشہ سے فخر ہیں اور فخر رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔